سب سرکار کے غلام ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے کہا یا خدا تو راضی ہو جا, یا خدا راضی ہو جا. یونس علیہ السلام مچھلی کی شکل میں رہے, عرض کی خدا تو راضی ہو جا. موسیٰ علیہ السلام گھٹیا پہ بکے, عرض کی خدا تو راضی ہو جا. ایمان والو آپ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی مچھلی چھوٹے پہاڑ کے ساتھ لگی, بیٹا گرک ہو گیا, عرض کی خدا تو راضی ہو جا. میری ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈالا گیا, عرض کی خدا تو راضی ہو جا. اسماعیل کے گردن میں میدان میں چھری چلی, عرض کی خدا تو راضی ہو جا. ایمان والوں کربلا میں حسین نے 72 طرح کو قربان اپنا قربان کروا دیا, عرض کی خدا تو راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمازی نماز پڑھ کر کہتا ہے خدا تو راضی ہو جا. حاجی جہاد کر کے کہتا ہے خدا تو راضی ہو جا. حاجی حج کر کے کہتا ہے خدا تو راضی ہو جا. فلا سوف یعطیک ربک فترضی, محبوب کائنات کا سرکار کہتا ہے خدا تو راضی ہو جا. میں خدا ہو کے کہتا ہوں مصطفیٰ تو راضی ہو جا. اے مدینے والے میرے محبوب راضی ہو جا. تیری رضا میری رضا ہے, تیری محبت میری محبت ہے. آجا بات نہ لے اللہ نے فرمایا محبوب توحید تیری ہوگی تو رسالت تیری ہوگی. جبرائیل میرا ہوگا, نوکر تو تیرا ہوگا, جنت میری ہوگی, جاگیر وہ تیری ہوگی, عرش میرا ہوگا, قدم تیرا ہوگا. اے محبوب فاطمہ میری ہوگی, بیٹی وہ تیری ہوگی, علی میرا ہوگا, شیر وہ تیرا ہوگا, ابو بکر میرا ہوگا, جان نثار تیرا ہوگا, فاروق اعظم میرا ہوگا, داماد وہ تیرا ہوگا. اے مدینے کے تاجدار, اے میرے محبوب, اے شانوں والے محبوب, جہاں ذکر تیرا ہوگا وہاں ذکر میرا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اپنی شان کے مالک ہے میری مدینے والے. ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. عرش کو لے کے فرش کی قدر, فرش کو لے کے عرش کی قدر, تھوڑی نور چھا گیا, رکھتے بھی تیرا مرضی دکھانے کے محمد آ گیا. کیسا محبوب آیا کہ معراج دی میری نبی نے پائے رتبے پہلے ساری دنیا کا تقدیر اب تک محمد دے پیارا محبوب بنایا. کہ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں جہاں موسیٰ کے قدم لگے خدا نے جگہ کو مقام تجلی بنا دیا, جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے اس جگہ کو مقام مصلی بنا دیا, صفا مروا میں ہاجرہ کے قدم لگے اس جگہ کو مقام شاہ اللہ بنا دیا. جس جگہ پر میرے نبی کے قدم لگے اسے عرش مولا بنا دیا. سبحان اللہ, بے شک عرشوں کا زینہ بنا دیا. جہاں پر نبی کے قدم لگے مکہ بنا دیا یا مدینہ بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثی. شان والے نبی, اتنے مقام والے نبی, تو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. پھر کے بولیے. کہتے ہیں کہ کمسل سے کبھی وفا نہیں ملتی, خاندان انسان سے کبھی خطا نہیں ملتی. انسان سے احسان کرتے تو بڑے قدردان لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. آئیں دیکھیں مدینے کے تاجدار کے کتنے احسان ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں دور جہالت میں بیٹیوں کو زندہ تلوار کر دیا جاتا, بیٹوں کو پال لیا جاتا, عورت بیوہ ہو جاتی تو گھر کی ملازمہ بنا لیتے, بچے یتیم ہو جاتے تو پھر ان کو ٹھوکریں ماری جاتی. یتیموں کا مقام نہیں پتا. ایمان والوں آپ فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ تلوار کر دیتے, پیدا کرنے والے ماں باپ کو جب وہ بوڑھے ہو جاتے تو اپنے اولاد گلے میں رسی ڈال کر جانوروں کی طرح بازاروں میں بیچ دیتے. اتنی جہالت. نبی آئے, پیغمبر آئے, رسول آئے,
اور ایمان والوں جہالت زیادہ پھیل گئی ہے، بیٹیوں کو دن زندہ درگور کیا جانے لگا، بنا عورتوں کو گھر کی ملازمہ بنایا گیا، ایمان والوں یتیموں کو سہارا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو دنیا میں جانا چاہیے، جی بولو ان کے بولو پھر کون آئے؟ ہمیں پنجابی میں تقریر کروں گی، ذرا چھوٹ کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والوں نے نبی تشریف لے کے آئے، بلے کی کلمہ والے نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے درود پڑھنے والے ہو، اے میری غلاموں انہاں تیاں نال پیار کریا کرو، بیٹیاں دے مان نہ توڑیا کرو، اپنی بیٹیاں نال محبت کریا کرو۔ رسول کائنات نے فرمایا تیاں زحمت نہیں، وہ بیٹیاں کے پاس رحمت دنیا ہے، کیسی رحمت ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے، اگر بابا کے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے واسطے رحمتاں دے بوئے کھولے نے، اللہ تیرا شکر ہے تو میں تو بیٹی عطا کیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس باپ نے بیٹی کے پیدا ہونے تے رب دا شکر ادا کیتا، اس باپ نو اتنا ثواب ملدا ہے جنہیں 70 مرتبہ کعبے دی زیارت کیتی ہوے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہیں 70 مرتبہ کعبے نو تکیا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں بیٹیاں زحمت نہیں ہوندیاں، بیٹیاں دے پاسے رحمت ہوندیاں نے، کیسی رحمت ہے؟ جب مخدومہ کائنات جنت دی کلی عالمہ فاضلہ راقیہ ساجدہ طیبہ منورہ مخدومہ کائنات نبی دی جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ تشریف لے کے ہوتے، اگر کملی والے کھانا تناول کر دے، اگر میرے نبی آرام کر دے، اگر میرے نبی گفتگو کر دے، پتہ چلتا میری بیٹی آئی ہے۔ کائنات کے رب دی قسم کملی والے ادب دے نال کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، اپنی بیٹی کا متھا چومتے۔ آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، ان بیٹیاں دے مان رکھیا کرو، ان بیٹیاں دے سراں نوں کھجیا کرو۔ اے بیٹیاں ماڑے ویلے ماپیاں دے کم ہوندیاں نے، تیاں بڑا کم ہوندیاں نے، اے تے میرے مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ بیٹی بھی کہ او بیٹی ہے جدی چادر اللہ دے نبی سنگدے نے، اللہ دے نبی چومدے نے۔ امی عائشہ پاک نے پوچھیا کملی والے قربان جاواں سونیا اپنی بیٹی دی چادر نوں سنگدے ہو، نال چومدے ہو، آقا ایدی وجہ بیان کر دو۔ کملی والے نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ تینوں پتہ نہیں فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فاطمہ الزہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ خادم النبی فاطمہ، خادم النبی فاطمہ، شان دی ملکہ بھی فاطمہ، میری شان بھی فاطمہ تے محمد دی جان بھی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، آقا نے فرمایا تیاں نال پیار کرو۔ مہربانی کملی والے دی جس نے آگے بیٹیاں دا رتبہ دسیا ہے، آگے آیا پیوا دی گل نے فرمایا جس عورت دا دنیا تو شوہر چلا جائے یہ نام پیدا دنیا تے کوئی بھی نہیں بلکہ تیرا نبی پیوا دے سیرا نو چلایا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجدار کی آمد، وقار کی آمد، تیرا نبی بیوا عورتاں دی سیرا نو چلایا ہے۔
اے والدین دی گل رسول کائنات نے فرمایا اس ماں باپ کی قدر کرو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں نال محبت کرو۔ آقا والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلاموں ماں جنت ماں جنت ماں جنت تے باپ جنت دا وسیع دروازہ ہے۔ انہاں دونوں کی زبان نازی نہ کریا کرو، اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کریا کرو، اپنے ماں باپ کو جھٹکا نہ ماریا کرو، انہاں دے بڑھاپے نو بوجھ نہ سمجھیا کرو۔ نہیں نہیں، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اونا حج قبول نہیں، اونیاں نمازاں قبول نہیں، اونیاں زکاتاں قبول نہیں، او جے تے ماں باپ راضی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں ماں باپ جھڑکا بھی مارن انہاں دے سامنے اس تک بھی نہ کھیا کرو، اپنے ماں پیو دی برابری نہ کری، اپنے ماں باپ دی بے ادبی نہ کری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ بزرگ ہو گئے انہاں دی بزرگی دا احساس کری، انہاں نو بوجھ نہ سمجھی۔ اگر ماں باپ بیمار ہو جائے اپنا بینا یاد کرے وبالوالدین احسانا، جنہیں انہوں نے بچپن سے تیرے تے احسان کیتا ہے ماپیاں دا کی احسان ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے ماں پوری رات نہیں سوتی، اگر بچی دکھی ہوئے تے ماما دکھی، اگر بچہ نالائق نافرمان ہوئے تے ماما دکھی، اگر اولاد ماڑی ہوئے اے پاتے پتے بھی ماں پاپی ہے، اولاد غلطی کرے پر ماما چھپ چھپ کے روٹیاں نے۔ سونے نے فرمایا نانا انہاں نو دکھی نہ کری، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، ایک نایاب تحفہ ہے۔ اپنے فرمایا ماں چار دیواری بھی کرائے، باپ چھت دی کرائے، ماں جنت باپ جنت کا وسیع دروازہ ہے۔ نبی کونین نے فرمایا رب نے جنت ماں دے سر تے نہیں، لٹیاں تے نہیں، سینے تے نہیں، اولاد دی جنت ماں دی پیراں دی تلیاں وچ لگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اولاد دی جنت ماں دی پیراں دی تلیاں تے کہنے کی زبان دی قدر گونگا جانے لگے، آنکھاں دی قدر نبی کا جانے لگے، تے ماپیاں دی قدر یقین جانتے لگے۔ جیدی دنیا کی ماں نہیں نا انہوں کچھ کے بعد درجہ کیا ہے، جیدہ دنیا کی باپ نہیں انہوں کچھ کے بعد درجہ کیا ہے۔ ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے یقین کی زندگی تو محفوظ فرمائے۔ میری رات نبی کریم علیہ السلام کے غلام اتنا والدین کا ادب ہے۔ اللہ نے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کی قدر کر لی، والدین کی خدمت کر لی، اپنے ماں باپ کے غصے کو جھڑ لیا، اپنے دکھی ماں باپ کو سکھ دیتے، اپنے روتے ماں باپ کو چپ کرایا، جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا خیال رکھا، جس نے بیمار ماں باپ کی خدمت کر لی، بیمار ماں باپ کو سنبھال لیا، اس غلام نو خوش خبری دے دو انہیں دنیا وچ رہ کے جنت خرید لئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انہیں دنیا وچ رہ کے جنت خرید لئی۔ اے ماپیاں دا کی درجہ ہے، ماں باپ دا کی مقام ہے، کیا مقام ہے۔ کملی والے نے فرمایا کر لو خدمت مادی، جس نے کہا تک لو وہ تک لو صورت مادی، دکھی دی گل دکھیائی جانے
سکھیے تو کی جنا دے سجن پیارے وہ تک کے رو پورے جنا دے سجن پیارے وہ تک کے رو تیاں لے پردیس سے بابل تے پترا لے جاگیرا تے دکھ سکھ سینا تے کچھ نہ کہنا کہ تیاں تقدیرا میں دکھ سکھ سینا تے کچھ نہ کہنا کہ تیاں تقدیرا یہ بڑے انمول تحفے خدا کی قسم ہر چیز لب جاتی ہے لیکن ماں باپ والا پیار لب جاتا ہے بولو نا بڑا سرکار نے فرمایا باپ نے کلمہ چڑھائی کے ماڑا بڑا آ جائے مشکل آ جائے باپ نے کلمہ سے بیٹھ کے دعا کرواؤ باپ کی دعا اولاد کے ہم جتنی جلدی قبول ہو گئی ہے جنہیں نبی کی دعا کو پہنچ دے کر لے قبول ہو خدا دی قسمیں عرش والے بھی ہوئی حسین سے رفع کر دے رہی جنہ دے نال ماں باپ کی دعا ہو گئی عالم ہو جاؤ فاضل ہو جاؤ لیکن ماں باپ کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جو میں نے مقام میں آئے ہیں خدا کی قسم میری بات باپ کی نسبت کا صدقہ بچپن کے کھانے کا صدقہ ہے میرے محبوب کے غلاموں میری سرکار کا پیار کرنے والوں میرا احسان منو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سدرۃ المنتہا کی بلندیاں پہ تھی اور تیرا نبی نے جنت کو کھینچ کر ماں کے پاؤں کی تلیوں میں لے آیا انہاں دی قدر کرو خدمت کرو ڈگری حاصل کر لو جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جاؤ اگر ادب نہ سیکھا کچھ بھی نہ سیکھا والدین کا احترام کرے گا بیٹیوں سے پیار کرے گا بیوہ عورتوں کا سہارا بدینے والا ہے اور میرے آقا کے دیوانوں سرکار نے فرمایا جی میں کو راضی کرنا ہے رب کو راضی کرنا ہے میرے حسین کو راضی کرنا ہے میری فاطمہ کو راضی کرنا ہے عمل کرو سرکار کیا عمل سرکار نے فرمایا یتیمہ نال پیار کرے گا یتیمہ نال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں پاؤ نہیں جیدہ پاؤ نہیں جینا بہنا دے پیر نہیں آنگن کرنا جڑیاں بیوہ ہو جاتی ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا اوے میرے غلاموں جڑیاں بے اولاد ہوندیاں نے میرا کوئی دنیا تے کوئی بھی نہیں کملی والے دی دنیا تے پاؤ نہیں اودا کون ہے یہ دنیا تے پاؤ نہیں اودا کون ہے جے کوئی درد مٹان والا نہیں انہاں دا کون ہے جنہاں کوئی سینے لان والا نہیں انہاں دا کون ہے نبی پاک دی باتوں بلند ہوئی حضور نے فرمایا غلاموں جس دنیا میں کوئی بھی نہ ہوے انہاں دا مصطفیٰ ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تیرا نبی رحمتاں کی جان بن کے آیا غریباں کا مان بن کے آیا مشکلات پوری تھی درود پڑھو ایک چاہتی ہے سامان ساری اپنے نے سامان کی مالا ٹوٹ جائے تو سارے میں بانے ایمان والوں میری راہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والوں کہ شاید عاشق کے پانچ چلی تو نیل پکڑ کے سارے کوڑے لوگوں نے کام پڑا تو آنکھ چڑھائی جان سے پیارے لوگوں نے دنیا جل جاتی
لگائے پر میرا سونا جدوں بھی اپنا ہے تو سارے منہ موڑ جاتے ہیں اچھی مولا اس شہنشاہ کے درود پڑھیا کرو سرکار کا شکر ادا کریا کرو کملی والیاں جی تسی تشریف لے کے آئے بیٹیاں بھی عزت دا رحمت دا درجہ ملیا سونے جی تسی تشریف لے کے آئے تے یتیماں نوں سہارا ملیا تسی تشریف لے کے آئے تے بے عورتاں دے سر بچے گئے تے تسی تشریف لے کے آئے تے ماں دے پیراں وچ جنت آ گئی تسی دسیا ہے کہ باپ نوں جنت دا وسیع دروازہ قرار دے دیا گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شکر ادا کرو سونے دا ایمان والو سونا بڑی شان والا بڑے مقام والا ہے سب سرکار کے غلام ہیں دیوانے ہیں سب سرکار کے عاشق ہیں تو ایمان